أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، ہر چند کے میں اس شہر علم و ادب میں پہلی مرتبہ سعادت ذکر حاصل کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے لیے غیر مانوس اور آپ بھی میرے لیے غیر مانوس نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جس ایک سلک مودت میں اور جس تہذیب محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے لیے زمان اور مکان کے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم تو اس کی امت میں ہیں جس نے زمان و مکان کے تمام فاصلے مٹا کر رکھ دیے تھے، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنی ملت میں کوئی تبدیلی کی ہو، بلکہ وہی تسلسل باقی رہا. اسی تسلسل میں آج تک ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ ہم جس مدرسہ فکر و عمل سے وابستہ ہیں، اس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے. منبر حسینی پر آنے والا ہر خطیب اپنی گفتگو قرآن مجید ہی کی کسی نہ کسی آیت سے شروع کرتا ہے، اور یہ جملہ میرا ہو سکتا ہے آپ تک پہلے بھی پہنچ چکا ہو. بہت سے مواقع پر گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا شرف یہ ہے کہ ہماری گفتگو شروع بھی قرآن سے ہوتی ہے، ختم بھی قرآن ہی پر ہوتی ہے. محمد قرآن صامت سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، قرآن ناطق پر گفتگو پہنچ کر تمام ہوتی ہے. جہاں سفر قرآن سے قرآن تک ہوتا ہو، وہاں کسی گمراہی کے ڈرانے کا امکان کہاں.
جہاں علمی سفر بھی جاری ہے اور علم کو عمل کے سانچوں میں ڈھالنے کے لیے تربیت نفوس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مدرسہ عزا، تہذیب عزا، یہ مجلسیں مختلف شہروں میں اپنی ابتدائی تقریروں میں یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، ایک مدرسہ سیار ہے، جہاں بھی فرش عزا بچھا دیں گے مدرسہ کھل جائے۔ ہمارے مدرسے ویسے نہیں ہیں کہ جو کسی کے بند کرنے سے بند ہو جائیں گے۔ ہمارے مدرسے در و دیوار کے محتاج نہیں ہیں، اس قدر کھلے ہوئے ہیں یہ مدرسے، اتنے کھلے ہوئے ہیں یہ مدرسے، جس کا جب دل چاہے آ کر اس سے فیضیاب ہو جائے۔ شرط صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ وہ حضرت ختمی مرتبت کے دین و مذہب و شریعت و کتاب پر ایمان لایا ہو۔ شرط ایک ہے، جو بھی اللہ کے آخری رسول حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حبیب خدا ختم الانبیاء سلام پر ایمان لایا ہے اور ان کے لائے ہوئے اس صحیفہ علم و عمل پر ایمان لایا ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ اس مدرسے سے فیضیاب ہونے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی بنیادی کتاب وہی ہے۔ اور ایک بات اور مقدمتاً تمہید میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے کسی بھی مقام سے گفتگو کا آغاز کریں آپ، کہیں سے کوئی بھی آیت آپ پڑھیں، وہ کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے۔ کہیں سے کوئی بھی آیت قرآن مجید کی پڑھیے، وہ کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے۔ اور اب سمجھیے کہ کربلا قرآن سے کس قدر مربوط ہے۔ اگر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو آج مدرسے ہوتے مگر کوئی مدرسہ قرآن نہ ہوتا، دانشگاہیں ہوتی مگر علوم نبوت کی دانشگاہیں نہ ہوتی، تہذیبی مراکز ہوتے مگر وہ ایسے ہی کلچرل سینٹرز ہوتے کہ جہاں سے رقص و سرود ہی علامت تہذیب و ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا کی ثقافت شرق عرب سے لے کر غرب عرب تک، شمال سے جنوب تک، آپ مختلف ملکوں میں چلے جائیں، لیکن دنیا جسے تہذیبی قدریں کہتی ہے، دنیا جسے ثقافت کہتی ہے، دنیا جسے کلچرل ایکٹیویٹیز کہتی ہے، اس میں سنجیدگی کتنی ہے اور غیر سنجیدہ باتیں کتنی ہیں، اس کا تجزیہ آپ خود کر لیں۔ اور پھر انسانیت کو اخلاقی سانچے میں ڈھالنے کی آرزو کرنے والا کوئی بھی فرد اس پلیٹ فارم کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ آج جب مسلم ثقافت کا ذکر ہوگا، جب اسلامی تہذیب کا ذکر ہوگا، جب اسلامک کلچر کا ذکر ہوگا، تو کبھی بھی اس کلچر میں رقص و سرود کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، قرآن کا تذکرہ کیا جائے گا، تفسیر قرآن کے جلسوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ہماری تہذیب کی علامت یا مسجدیں ہیں یا منبر و فرش عزا۔ آپ دیکھیں مختلف یونیورسٹیز میں، دنیا کے مختلف اداروں میں، مختلف تحقیقی اداروں میں جو کام ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا کام ہے۔
دوسری قوموں کی تہذیبوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب اسلامی تہذیب کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ پیغام عام ہے مدرسہ حسینی کا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، اور اس سورہ مبارکہ کا جو پرشکوہ آغاز ہے اس کے جلال و جمال کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے میں آپ کے ذوق سخن، آپ کے مذاق ادب اور آپ کے شعور زبان کو ملتفت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید معجزہ ہے، اور اتنا جامع و حمقیر معجزہ ہے کہ اس کے شمول اعجاز، یعنی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی کتنی وجہیں ہیں، اس کے اعجاز کی شان کہاں کہاں نمایاں ہوتی ہے، کس کس اسلوب میں نمایاں ہوتی ہے، اس کی قوت اعجاز کا اظہار کیسے کیسے ہوتا ہے، اس کا کوئی احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات پر اجماع ہے تمام دنیا کا کہ قرآن مجید معجزہ ادب ہے، قرآن مجید معجزہ زبان ہے، قرآن مجید معجزہ سخن ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے مکاتب فکر میں اور نہ دنیا کے دوسرے مکاتب فکر میں بھی کسی نے قرآن مجید کی شان اعجاز کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے کیا بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ کوئی علمی چیلنج نہیں تھا، ان کی جہالت کا اعلان تھا، ان کی نادانی کا مظاہرہ تھا، ان کے عجز کا، ناتوانی کا یا حسد کا اور تعصب کا مظاہرہ تھا، کوئی علمی اور فنی بات نہ تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ اب جب قرآن مجید معجزہ ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، تو پھر میں اتنی اجازت آپ سے چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے معانی و مطالب کی طرف ملتفت کرنے سے پہلے میں ادبی مصطلحات کا سہارا لے لوں، اس لیے کہ وہ ہماری مجبوری ہے۔ آخر عربی زبان میں بھی آپ نحو و صرف کا سہارا لیتے ہیں، علم معانی کا سہارا لیتے ہیں، علم بیان کا سہارا لیتے ہیں، علم بدیع کا سہارا لیتے ہیں۔ علوم ادب کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید کا مطالعہ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مجازاً کہیں پر بعض اصطلاحوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ مجھے مجاز قرار دیں گے، مجھے اجازت پر حمد فرمائیں گے، اور میرے بیان پر کسی قسم کا سوء ظن اپنے ذہن میں قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ زندگی کی بنیاد حسن ظن پر رکھی گئی ہے، سوء ظن پر نہیں رکھی۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، صرف اپنے تعلق سے نہیں عرض کر رہا ہوں، ممبر پر آنے والے کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک عام پیغام ہے۔ اس وقت یہ جملہ ذہن میں رکھیں، اور ممکن ہے کہ آئندہ چند روز کی گفتگوؤں میں اس پر مزید گفتگو ہو جائے۔ دنیا بھر میں انسانی معاشرے میں بہت سی الجھنیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں الجھنیں ہیں، بھائی بھائی کے درمیان الجھنیں ہیں، زن و شوہر کے درمیان الجھنیں ہیں، خاندانوں میں الجھنیں ہیں، معاشروں میں الجھنیں ہیں، انجمنوں میں، اداروں میں الجھنیں ہیں، مملکتوں میں الجھنیں ہیں، اور ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں کی زیادہ تر بنیاد صرف سوء ظن پر ہے۔ اگر انسان زندگی کی بنیاد حسن ظن پر قائم کر لے تو اس کی زندگی یہیں جنت نظیر ہو سکتی ہے۔ صلوات ذرا بلند کر۔ تو
آپ کو حسن ظن ہے تو پھر میں گزارش کروں گا ایک جملہ ایک کلمہ، یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا، حسن ظن اور سوء ظن کی بات آپ کے سامنے رکھوں پہلے ہی، اس لیے ضروری سمجھا کہ بعض مقامات پر میں نے یہ فقرہ کہا تو بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہہ پیدا ہو گیا کہ گویا میں قرآن مجید پر کو شاعری پر قیاس کر رہا ہوں۔ قرآن مجید شاعری نہیں ہے، قرآن مجید عمومی نثر سے بھی بہت بلند ہے، قرآن مجید نثر ہے مگر ما فوق نثر ہے، بلکہ یہ کہوں کہ قرآن مجید نثر نہیں ما فوق نثر ہے، قرآن مجید ادب نہیں ما فوق ادب ہے، اور اسی لیے ہمارے جتنے علوم ادب ہیں وہ سب ناکافی ہیں قرآن مجید کی ادبی شان کو سمجھنے کے لیے، جتنے علوم ادب ہیں وہ سب ناکافی ہیں صرف اس کی ادبی شان کو سمجھنے کے لیے، تو باقی اس کی جو شان اعجاز ہے اسے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی ہدایت، اس کی کتنی تہیں ہیں، کتنے ابعاد ہیں، اس کا علمی اعجاز، اس کے کتنے ابعاد ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ صرف اس کی ادبی سطح کو سمجھنے کے لیے ہمارے تمام علوم ادب ناکافی ہیں، لیکن پھر بھی نارسائی سے، مطلق نارسائی سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سعی، کوشش جاری رکھی جائے، کچھ تو حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک فقرہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کی کئی صفحے ہیں اور کئی تہیں ہیں، ہم اپنی مانوس ادبی اصطلاحوں میں، اپنی مانوس ادبی اصطلاحوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید از اول تا آخر ایک حمدیہ قصیدہ ہے، ایک قصیدہ حمد ہے، جس آیت کی تلاوت کیجئے حمد کے مضامین ابھر کے سامنے آتے ہیں، جس مقام کی تلاوت کیجئے توحید باری تعالیٰ کے مضامین ابھر کے سامنے آتے ہیں، از اول تا آخر ایک حمدیہ قصیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جہت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ از اول تا آخر حمدیہ قصیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نعتیہ قصیدہ بھی ہے، جہاں سے قرآن مجید اٹھا لیں آپ، حمد خالق سے نعت نبی کا مضمون جدا ہوتا ہی نہیں، حمد نعت کا مضمون جدا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حمد کا کوئی مضمون، بہت ذمہ داری سے، بہت سوچنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، حمد کا کوئی بھی مضمون ذہن نشین ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نعت کے پیرائے میں بیان نہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولیے امام زمانہ بلند تر سلوات۔ حمد الہی کا کوئی بھی مضمون ذہن نشین بشر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بشر کے تذکرے مبارک کا سہارا نہ لیا جائے جو بشر ہوتے ہوئے بھی ما فوق بشر ہے۔ اسی لیے حمد کا مضمون نعت سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا ہی فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد کا حمد ہے، نعت کی نعت ہے، منقبت کی منقبت ہے۔ تو اس کی تیسری جہت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ منقبت ہے، اور اسی لیے میں ایک جامع فقرہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد، صلوات والے محمد و آل محمد۔
قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ حضرات محمد و آل محمد ہے. اور جب میں لفظ قصیدہ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ شاعری پر قیاس کر رہا ہوں. شاعری نہیں ہے قرآن. قرآن میں حقائق ہیں، لیکن جب میں قصیدہ کہہ رہا ہوں تو یہ میری ایک ادبی مجبوری ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہن جس سانچے میں ڈھلے ہیں زبان و ادب کے، اس میں جو اصطلاحیں ہمیں بہت سے مفاہیم کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں، ان اصطلاحوں کا سہارا لینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ہر چند کے شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر شعر تخیل ہی پر مبنی ہو. ہر چند کہ شاعری کی بنیاد جذباتیت پر ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شعر میں جذباتیت ہی پائی جائے. ہر چند کے شاعری کی بنیاد احساسات بشری پر ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر شعر کی بنیاد صرف حسیات پر ہو. اگر محمد علی بیت محمد صلوات. اگر آپ شعر و ادب کی کائنات کا جائزہ لیں، کسی بھی زبان کی شاعری کا، کسی بھی زبان کے ادب کا، کسی بھی زبان کے لٹریچر کا، خصوصیت کے ساتھ چونکہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو اردو ادب کی مثالیں پیش کر دوں گا. شعراء بہت سے گزرے. کسی کا امتیاز یہ ہے کہ یہ محسوسات کی عکاسی بہت اچھی کرتے ہیں، کسی کا امتیاز یہ ہے کہ یہ جذبات کی ترجمانی بہت بہترین کرتے ہیں، کسی کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی تخیل بہت مضبوط ہے، مضمون آفرینی بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا بھی تو ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ فلسفیانہ اور حکیمانہ فکر کو بہت اچھی طرح شعر کے قالب میں پیش کر دیتے ہیں. یعنی اگر حقائق کو بہترین اسلوب اظہار مل جائے تو وہ بھی ادب کی ایک منزل ہے. واضح ہے. وہیں سے فلسفیانہ شاعری وجود میں آتی ہے، وہیں سے فلسفیکل پروز وجود میں آتی ہے. یوں تو آپ فلسفیانہ شاعری اور فلسفیانہ پروز کی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں، مگر میں آج اس منبر سے صرف 2 مثالیں دے کر تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. پوری دنیا میں اگر بہترین فلسفیانہ نثر تلاش کریں گے جسے آپ فلسفیکل پروز کہہ سکیں تو نہج البلاغہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. یہ تو پروز کی بات ہوئی. ایک اور بلندر صلوات. یہ آپ کی دعوت فکر بھی ہے. بزرگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ بیان زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں گزارش کرتا ہوں وہ اپنے جوان اور نوجوان ساتھیوں کے لیے گزارش کرتا ہوں. تو ہمارے وہ نوجوان ساتھی کہ جو ذوق ادب رکھتے ہیں اور جو دانشگاہوں میں مشغول تحصیل و کسب علم ہیں، اور جب میں دانشگاہ کہتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، جب مدرسہ کہتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. یہ واضح رہے. تو مدارس میں ہوں یا دانشکدوں میں یا دانشگاہوں میں، جہاں بھی جو تحصیل علم و ادب میں مشغول ہے وہ یہ یاد رکھے کہ دنیا کے پورے سرمایہ ادب انسانی میں
اگر فلسفیکل پروز تلاش کرے گا تو وہ نہج البلاغہ میں ملے گی، اور اگر بہترین فلسفیکل پوئٹری تلاش کرے گا تو وہ نہج البلاغہ میں نہیں، نہج البلاغہ کی تخلیق کرنے والے خطیب نہج البلاغہ کے والد ابو طالب کا دیوان اٹھا کے دیکھنا پڑے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پوری دنیا کا شعری ادب ایک طرف اور اس ولی و خضر وقت کا دیوان ایک طرف، جو موسیٰ کے عہد کا خضر نہیں تھا، محمد کے عہد کا خضر تھا۔ تشبیہیں تو ذہن میں ہے نا، حضور نے فرمایا میں ہوں بمنزلت موسیٰ، یہ ہے بمنزلت ہارون، تو جب موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے تو خضر بھی تو کوئی ہوگا۔ موسیٰ کی تکلیف شرعی ہے اظہار شریعت، اور خضر کی تکلیف ہے کہ اپنی شخصیت کو چھپا کر رکھے۔ صلوات محمد محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ موسیٰ بھی بندہ خدا، عبد خدا، ہارون بھی عبد خدا، خضر بھی عبد خدا، مگر فرعون کے مقابلے کے لیے موسیٰ و ہارون کو معمور کیا گیا، خضر کو محفوظ رکھا گیا۔ خضر کا محاذ الگ تھا، موسیٰ کا محاذ الگ، محمد کا محاذ الگ تھا، ابو طالب کا محاذ الگ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیوان ابو طالب علیہ السلام ہی ایک بہت عظیم سرمایہ ادب ہے، جس کے متعلق جناب امیر کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں علموا اولادکم شعر ابی طالب، علموا صیغہ امر ہے، علموا اولادکم شعر ابی طالب لأنه كان على دين الله وفيه علم كثير۔ تم اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار پڑھاؤ، تعلیم دو، اس لیے کہ ابو طالب دین خدا پر تھے اور ان کے اشعار میں علم کثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ مجموعہ ہے کہ جو صرف جذبات پر مبنی نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے کہ جو صرف احساسات پر مبنی نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے کہ جو صرف تخیلات پر مبنی نہیں ہے۔ فیہ علم کثیر، فیہ علم کثیر۔ اور یہ نہ سمجھیے گا، ہاں یہ میرا پرانا جملہ ہے جو یہاں پر آپ کے سامنے پہلی بار عرض کر رہا ہوں، کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے تخلیقات کی مدح و ثنا کر رہا ہے، یہ سمجھیے گا کہ نہج البلاغہ کا ادیب ایک گزشتہ شاعر کے کلام پر تنقیدی تبصرہ کر رہا ہے۔
یہ تخیلات کی بات نہیں ہے، یہ صرف احساسات و جذبات کی بات نہیں ہے. یہ دو مثالیں میں نے اس لیے دی کہ شعر میں بھی جب حقائق کا بیان ہو لیکن اسلوب ادبی ہو، نثر میں جب بیان حقائق کا ہو مگر اسلوب ادبی ہو تو اسے ہم قصیدہ کہہ سکتے ہیں. قصیدہ کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اوزان علم عروض سے کام لیا گیا ہو. قصیدے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب والا اس میں قافیے اور ردیف کی پابندی کی گئی ہو. یہ وہ قصیدہ ہے کہ جو کل کے قدرت نے لکھا ہے. اور جتنے ادبی اجزاء اور شرائط قصیدے کے ممکن ہیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں. اور عجیب صنعت میں ہے قرآن. بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیے تو پہلے احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلسل قصیدہ ہے. ہر سورے کو الگ الگ پڑھیے تو ہر سورہ ایک مستقل قصیدہ ہے. پہلے معلوم ہوتا ہے مسلسل ایک ہی قصیدہ ہے. اور اگر ہر سورے کو علیحدہ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقل قصیدہ ہے. سورہ حمد مستقل قصیدہ، سورہ کوثر اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ قدر اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ ملک اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ فجر اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ دہر اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ نصر اپنی جگہ مستقل قصیدہ، سورہ فتح اپنی جگہ مستقل قصیدہ. اور اسی لیے وہ روایتیں جو تفسیر و تعویل کے باب میں آئی ہیں، معصومین نے کہا کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، سورہ دہر سورہ زہرا ہے، سورہ قدر سورہ امام زمانہ ہے. یہ تمام تقسیمیں یہ ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سورے کی تلاوت کرو تو مداح بھی سمجھ میں آئے گا، ممدوح بھی سمجھ میں آئے گا. صلوات ہیں محمد و آل قرآن معجزہ ادب ہے تو پھر ادبی نقطہ نظر سے مطالعہ شروع ہوا. اور جب ادبی نقطہ نظر سے مطالعہ شروع ہوا تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ اس میں کیا کیا اجزاء قصیدہ پائے جاتے ہیں. دیکھیے قصیدے میں جو کلاسیکل قصیدے ہیں، آج کل تو قصیدے بہت کم لکھے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لکھے جا رہے ہیں. وہ قصیدے مٹ گئے جو دنیاوی درباروں سے وابستہ تھے. جب تک اکبر زندہ رہا لوگوں نے اکبر کے قصیدے کہے، جب تک جہانگیر زندہ رہا جہانگیر کے قصیدے کہے گئے، شاہ جہاں زندہ رہا شاہ جہاں کے قصیدے گئے، اورنگزیب زندہ رہا اورنگزیب کے قصیدے کہے گئے. جب تک کوئی دنیاوی حکمراں زندہ رہا اس کے قصیدے کہے گئے اور اسی کے ساتھ مقبرہ ادب میں دفن ہو گئے. اور متروکات کی خاک اس پر ڈال دی گئی. مگر جو دربار ہمیشہ باقی رہنے والا تھا اس کا شاعر آج بھی قصیدہ کہتا ہے اور پورے اہتمام سے کہتا ہے. آج بھی دنیا میں قصیدہ زندہ ہے. لاہور سرزمین ادب ہے، دبستان ادب ہے، رہا ہے. یہاں بہت سے قداور شعراء ادبا اور ناقدین فن پیدا ہوئے. ادھر بعض ناقدین سخن نے
لکھ دیا کہ قصیدہ کلاسیکی اصناف سخن میں تھا، اب اس کا عہد ختم ہو چکا ہے۔ عہد ختم ہوا ہوگا، مارکسزم کا ختم ہوا ہوگا، عہد ختم ہوا ہوگا، لیننزم کا ختم ہوا ہوگا، عہد ختم ہوا ہوگا، ترقی پسندوں کا عہد ختم ہوا ہوگا، عہد ختم ہوا ہوگا، جدیدیوں کا عہد ختم ہوا ہوگا۔ ہمارے ائمہ کا دربار آج بھی قائم ہے اور قصیدے کا تسلسل آج بھی جاری ہے، اور پورے فنی شکوہ کے ساتھ قصیدے کہے جا رہے ہیں۔ ہاں میری مجبوری ہے، میں ادبی حوالے بہت دیتا ہوں۔ تو اب قصیدے کے جو کلاسیکی اجزاء ہیں آج کل ہیں، بعض حضرات ہم میں بھی سہل انگاری سے کام لیتے ہیں، تساہل پسندی سے کام لیتے ہیں۔ چند شعر کہہ لیے منقبت کے، کا قصیدہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ زیب نہیں دیتا، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی ہی مجلس میں اگر تنقید زیادہ گراں گزرے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، بغیر اس کے کہ میں آپ سے معافی مانگوں۔ مہمان ہونے کا کم سے کم اتنا تو اعزاز ہوتا ہی ہے۔ دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں ممبر سے، سہون غلطیاں ہو جاتی ہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، انسان کی مجبوری ہے سہو نسیان، نسیان کی بنا پر غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ ارباب دنیا کی مدح و ستائش کریں اس وقت تو آپ کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی عریضہ لکھنا ہو، کوئی درخواست لکھنی ہو صدر مملکت کے لیے، صرف القاب و آداب ہی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایک سے ایک ماہر کی تلاش ہوتی ہے، جس کی انگریزی سب سے اچھی ہو اس سے درخواست لکھوائی جائے، جس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو، جس میں محاورے کی کوئی غلطی نہ ہو، روزمرے کی کوئی غلطی نہ ہو، بات موجز ہو اور مکمل ہو، الفاظ ضرورت سے زیادہ نہ ہو، کوئی فقرہ بھرتی کا نہ ہو، حشو نہ لازم آ جائے، جتنی بات ہو اتنے ہی الفاظ ہو، بلکہ کم سے کم الفاظ میں بات پوری سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم جس کی خدمت میں درخواست پیش کر رہے ہیں اسے زیادہ دیر تک زحمت مطالعہ نہ دیا جائے۔ اور فرمایا آپ نے زحمت نہ دی جائے اسے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ دربار اہل بیت میں آنے کے لیے جس نے جیسے شعر کہہ لیے آ کے پیش کر دیا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو نظر مولا کیجیے۔ شعر کہیں اگر مدح اہل بیت میں تو کسی استاد فن کے سامنے زانو ادب ضرور طے کریں، فن سیکھیں، پھر داد فن دیں، پھر خراج عقیدت پیش کریں۔ بہترین نذرانہ عقیدت ہونا چاہیے۔ بہرحال تو بعض سہل انگار ایسے ہیں کہ جو چند شعر کہہ لیے اور بس قصیدہ ہو گیا۔ نہیں، قصیدے کے کلاسیکل اجزاء جتنے لوگ ہیں گزرے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ فارسی میں خاقانی اور قاآنی اور انوری، اور جناب والا اردو میں سودا و ذوق اور غالب، اور اس کے بعد دوسرے اساتذہ سخن، اور عربی میں متنبی اور دوسرے شعراء، ان کے قصائد پڑھیے اور دیکھیے کہ فن قصیدہ نگاری میں کیا اجزاء اور شرائط پائے جاتے ہیں۔ مطلع ہونا چاہیے، حسن مطلع بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی تشبیب ہونی چاہیے، تشبیب کے بعد گریز کا بھی شعر ہونا چاہیے، گریز کے بعد مدح کی منزل آتی ہے، مدح کے بعد جناب والا کچھ طلب بھی کیا جاتا ہے ممدوح سے، اور پھر ممدوح کے حق میں کچھ دعا بھی دی جاتی ہے۔ اور دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ ممدوح اور ممدوح کے وابستگان کے حق میں دعا اور ممدوح کے دشمنوں کے حق میں بد دعا۔ اس ناچیز کی نظر قاصر سے کوئی کلاسیکل قصیدہ مکمل ایسا نہیں گزرا
اس میں یہ تمام اجزاء نہ پائے جاتے ہیں. یعنی اختتام قصیدہ مقطع سے پہلے دعا و بدعا دونوں، ممدوح سے طلب بھی، ممدوح کے حق میں دعا بھی، ممدوح کے متعلقین کے لیے بھی دعا، ممدوح کے وابستگان کے لیے بھی دعا، اور ممدوح کے دشمنوں سے بیزاری و بددعا. یہ بے ادبی کا ذکر نہیں ہے، ادب کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ شعر و سخن کی بات ہو رہی ہے ادب کی دنیا میں. اچھا اب دیکھیں ہم کہ قرآن مجید نے ان تمام اجزاء کی رعایت فرمائی ہے یا نہیں. میں کہہ چکا کہ شاعری کا قیاس نہ کیجیے گا، لیکن ایک بات تو ہے کہ خالق نے ذہن بشری کی سطح پر اتر کر گفتگو کی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ذہن بشری کی اس عمومی سطح پر اتر کر گفتگو کی ہے کہ ہر فرد بشر براہ راست اگر قرآن مجید کو اس کے صحیح لہجے میں سن لے تو اس کی سمجھ میں آ جائے. لیکن اس بیچ کی ایک قید کو نظر انداز نہ کیجیے گا. ہر شخص کے لہجے میں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن اپنے مخصوص لہجے میں سمجھ میں آتا. قرآن اپنے مخصوص لہجے میں سمجھ میں آتا. اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہر فرد قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے اگر اس کو اس مخصوص لہجے میں سنایا جائے. یعنی البتہ یہ ایک سنگین بحث ہے، چھوٹے سے جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ قرآن مجید کی ایک صنعت خطاب یہ ہے کہ ہر فرد سے فرد سے گویا خصوصی تخاطب پایا جاتا ہے. قرآن مجید کا ایک عمومی تخاطب ہے اور ایک خصوصی تخاطب ہے. جب بھی کوئی فرد بشر قرآن مجید کھول کر بیٹھتا ہے تو قرآن اس سے خصوصی طور پر مشغول گفتگو ہو جاتا ہے. یہ ہے صنعت خطاب الہی. اس جملے کو یاد رکھیے گا، رحمت خدا سے مایوس نہ ہوئیے گا اور خوف خدا سے آزاد نہ ہو جائیے گا. نہ خدا سے مایوس ہونا جائز ہے، نہ بے خوف ہونا جائز ہے. ہر فرد بشر سے قرآن خصوصی تخاطب بھی کرتا ہے، پورے عالم بشری سے قرآن عمومی تخاطب بھی کرتا ہے. اور جو جس سطح ذہنی پر ہو، ایک مزدور سے قرآن مزدوروں کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ایک درد مند سے قرآن اس کے ہمدرد کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ایک حکیم اور فلسفی سے قرآن حکیمانہ لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ایک عارف سے قرآن عارفانہ سطح پر گفتگو کرتا ہے، ایک عاشق سے قرآن عاشقانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے. اب آپ سمجھیے کہ قرآن مجید میں کتنی تہداری ہے، یعنی اس کے مفاہیم و معانی میں کتنے ڈائمنشنز پائے جاتے ہیں، کتنے ابعاد معنوی ہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر دلکش ہے، دل نشیں ہے، جاذب نظر ہے، اور اس کا باطن بہت گہرا ہے. اس کے باطن کے باطن ہیں، باطن کے باطن ہیں، بطون کے بطون ہیں، بطون کے بطون ہیں، یہاں تک کہ 70 بطون ہیں. اور یہ 70 کی تعداد حصر نہیں ہے، کثرت کا اظہار ہے، حصر نہیں ہے. یہ حصر عددی نہیں ہے، حصر استقرائی نہیں ہے.
کہ گن کر پیغمبر نے معین کر دیا بس 70 ابعاد ہیں. یہ 70 اشارہ ہے کثرت کا. یعنی اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے ابعاد سبحانہ ہیں. آخری کتاب ہے نا قرآن. قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی تو نہیں ہے. اگر یہ قرآن کسی ایک فرد بشر کو بھی مطمئن کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تو دوسری کتاب کا نازل کرنا اس پر ازراہ لطف واجب ہو جاتا. کہ جس ملت کو قرآن کی دولت نصیب ہے، جس ملت کو قرآن کی نعمت نصیب ہے. اور اسی لیے میں انقلاب اسلامی ایران کے رہبر اور بانی حضرت آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ برابر ممبر سے نقل کرتا ہوں، جوانوں تک ہدیہ کرتا ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم تمام عمر، اگر ایک انسان اپنی تمام زندگی، ایک فرد مسلم اپنی پوری عمر خاک پر پیشانی رکھ کر اس ایک نعمت خدا کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اسے قرآن جیسی نعمت حاصل ہے تو وہ حق شکر ادا نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا آپ کے اس جذبہ ایمانی کو اور پربرکت فرمائے. میں قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور آپ پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے بھی آشنا ہیں، روح قرآن سے بھی محمد خدا کی قسم اگر ایک فرد بشر کے لیے بھی قرآن ناکافی ہوتا، ایک انسان کے لیے بھی روئے زمین پر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ایک انسان کے لیے بھی اگر یہ قرآن قانع کنندہ نہ ہوتا تو نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. دوسری کتاب کا نازل کیا جانا لازم ہوتا خدا پر ازراہ لطف، اس لیے کہ حجت تمام نہیں ہوتی. وہ فرد بشر کہتا مجھ پر تیری حجت تمام نہیں ہوئی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر فرد کو قرآن مخاطب کرتا ہے، عاشق سے عاشقانہ لہجے میں، عارف سے عارفانہ لہجے میں، ادیب سے ادبی لہجے میں. اور اس اعتبار سے جب ہمارا ذوق سخن یہ ہے تو ہم اس سطح پر فکر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قصیدے کے اجزاء اس میں ہیں یا نہیں. اب اجازت دیں آپ تو پہلے میں ایک چھوٹے سورے کی مثال دوں، پھر سورہ ملک کی طرف واپس آؤں تاکہ ذہن اور ہموار ہو جائے. دیکھیے میرے سامنے جناب نجم الحسن جعفری صاحب تشریف فرما ہے کہ جو کراچی میں اور پاکستان میں میرے میزبان ہوتے ہیں، اور میں سورہ مبارکہ کوثر پر کراچی میں ایک جگہ گفتگو کر چکا ہوں. گفتگو کو میں دہرایا نہیں کرتا، دہرانا میرے مزاج کے خلاف ہے. کچھ نہ کچھ اس میں رد و بدل اور تبدیلی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ سورہ کوثر سے متعلق بھی کچھ گفتگو ضرور کی جائے. بسم اللہ. تو میں بطور مثال اسے یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی مثال اگر ذہن نشین ہو گئی تو پھر اسی پر قیاس کر کے آپ دوسرے مطالب بھی آسانی سے سمجھ لیں گے. میں نے کہا کہ قرآن مجید از اول تا آخر ایک مسلسل قصیدہ ہے.
لیکن اس کا ہر سورہ اپنی جگہ بھی ایک مستقل قصیدہ ہے. سورہ کوثر بھی ایک قصیدہ ہے. اور اس چھوٹے سے سورے میں جسے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ تمام اجزاء قصیدہ کس طرح یکجا ہو گئے. مطلع بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، گریز بھی ہے، مدح بھی ہے، طلب بھی ہے، دعا بھی ہے، عطا بھی ہے، دوستوں کے حق میں دعا بھی ہے، دشمنوں کے حق میں بددعا بھی ہے. چھوٹا سا سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ کوثر. مطلع بسم اللہ سے بہتر کون سا مطلع ہوگا؟ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ مکرر آیا ہے قرآن مجید میں. یہ نہ سمجھیے گا. آپ کی سماعتیں، ہماری سماعتیں اتنی کوتاہ ہیں کہ ہم آوازوں کو، مختلف لہجوں کو ممیز نہیں کر پاتے، تمیز نہیں دے پاتے. ورنہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے ایک نئے سیاق و سباق میں کہا گیا. جتنی بار قرآن مجید میں بسم اللہ کا استعمال ہوا ہے نئے معانی میں ہوا ہے. یہ ہماری کوتاہی فہم ہے، ہمارا عجز سخن ہے، ہمارے سرمایہ زبان کی کمی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ ایک سے زیادہ طریقے سے کر نہیں پاتے. اور اسی لیے پروردگار نے بھی ایک ہی الفاظ بظاہر مکرر دہرائے ہیں. ورنہ اور عفا کا مسلک ہے، اور یہ مسلک ضعیف نہیں ہے کہ تجلی میں تکرار نہیں ہوتی. جتنی بار کوئی اسم مبارک آپ دہرائیں گے ہر مرتبہ ایک نئی تجلی آپ کے قلب پر ہوگی. ہر مرتبہ نیا حظ حاصل ہوگا، نیا حصہ ملے گا، نئی تجلی ہوگی، نیا لطف ہوگا، نیا کرم ہوگا. ممکن نہیں ہے وہاں بھئی تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں خزانے میں کمی ہو. مقرر تو وہاں سے کہا جاتا ہے جہاں خزانے میں کمی ہو، اور جہاں خزانے میں کوئی کمی نہ ہو. اچھا پھر جب دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جس سانچے میں دے رہا ہے وہ ایک جیسا کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن جسے عطا کیا جا رہا ہے اس کی ظرفیت محدود ہے. اس کی ظرفیت محدود ہے، اس کی ظرفیت محدود ہے. تو بسم اللہ سے بہتر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. مطلع دیوان وحی یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ کوثر میں بھی ہے. اب موقع نہیں ہے، ورنہ دیکھیے کبھی کبھی نتیجہ بیان کر دینا بغیر مقدمات کے قطعاً بے لطف ہوتا ہے. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ نتیجہ فوراً بیان کر دیں، ممکن نہیں ہوتا. اور اگر میں یہاں پر صرف یہ عرض کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سورہ حمد میں دوسرا ہے اور سورہ کوثر میں دوسرا، تو اس دونوں ترجمے کو عرض کرنے میں جس استدلال کی ضرورت ہوگی اس استدلال کو پیش کرنے کے لیے اس وقت کم از کم میرے پاس وقت نہیں ہے. جس نحوی تجزیے کی ضرورت ہوگی، جس تحلیل کی ضرورت ہوگی، جن اصطلاحات کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر ان مصطلحات کی تشریح کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس فارمولے کو اپلائی کرنا پڑے گا کہ دیکھیے اس بنا پر ہے وہاں بھی بے اور اسم ملا کر بسم اللہ، لیکن وہ بے کس لفظ سے متعلق ہے؟ دیکھیے اتنی سی بات تو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، ہر شخص سمجھ جائے گا کہ جملہ بغیر فعل کے مکمل تو نہیں ہوتا. ایک
اسم کے سہارے سے کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا. یا دو اسم ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے مبتدا خبر یا صفت و موصوف وغیرہ وغیرہ کی نسبتیں رکھتے ہوں گے, اور یا ایک اسم ہوگا اور ایک فعل ہوگا. لیکن اگر ایک ہی اسم پر اور ایک حرف پر بنیاد جملے کی رکھ دی جائے تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا متعلق کہاں ہے. یہ بظاہر جو ادھورا سا جملہ معلوم ہو رہا ہے, اس کی تکمیل کہاں ہوئی ہے؟ تو ہر سورے میں تلاش کرنا پڑے گا کہ بسم اللہ کی تکمیل اس سورے میں کون سا کلمہ کر رہا ہے. حمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, سورہ حمد میں تلاش کیجئے کون سا کلمہ ہے جو اس بسم اللہ سے متعلق ہے. بقرہ کا سورہ ہے, اس سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تلاش کیجئے کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جو اس بسم اللہ سے متعلق ہے. اور جناب والا ہر سورے میں اسی طرح آپ تلاش کریں گے تو بات کھلتی چلی جائے گی, سمجھ میں آتی چلی جائے گی. یہ ایک سنگین بحث تھی. جو سمجھدار حضرات ہیں, جو اس نحو و صرف عربی سے کا ذوق رکھتے ہیں, ان کے لیے بہرحال اتنا ہی اشارہ کافی ہے. سورہ کوثر میں بسم اللہ بمنزلہ مطلع ہے, اور انا اعطینا, انا تمام تشبیہ اسی میں مناظر ہے. لیکن پھر کہوں گا کلاسیکی قصیدوں کا مطالعہ کیجئے. بہترین قصیدے وہ ہیں کہ جس میں شاعر نے پہلے اپنے شاعرانہ مرتبے کا اعلان کیا ہے. شاعر پہلے اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے. میں ایسا شاعر ہوں, میں ایسا مفکر ہوں, میں ایسا مداح ہوں, میں ایسا نازک مزاج ہوں, میں ایسا غیور اور غیرت مند ہوں. اپنی انانیت اور اپنی خودی کا تذکرہ کرتا ہے, اپنے فن کا تذکرہ کرتا ہے, تعلی سے کام لیتا ہے, اور اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے. کہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ممدوح میں تو کچھ ہے نہیں, بہتر ہے کہ اس کے سہارے اپنی ہی مدح کر لی جائے. لیکن کہیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہماری اہمیت کو سمجھو, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم جس کی مدح کر رہے ہیں وہ کیسا ہوگا. پہلے ہمارا تعارف ہو جائے, ہم کس پائے کے شاعر ہیں, کس پائے کے سخنور ہیں, کیسے قادر الکلام ہیں, کیسی حکیمانہ فکر ہے ہماری, کیسی ظریفانہ فکر ہے ہماری, کتنے دقیقہ سنج ہیں ہم, کتنے نقطہ رس ہیں ہم. پہلے وہ اپنا قصیدہ پڑھتا ہے اور اسے کہتے ہیں تشبیہ. اس کے بعد گریز کا پہلو نکال کر اور اس کے بعد اب ممدوح کی مدح شروع ہوتی ہے. یہاں تمام تشبیہ ایک کلمہ انا میں مناظر ہے. کہنے والا انا کا کون ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے انا ہمیں پہچانو. اعطینا کا یہ کاف آ گیا گریز کا, ہم نے عطا کیا تم کو, اور تمام حمد کلمہ کوثر میں سمو کر رکھ دیا. ابھی بات واضح نہیں ہوگی, ابھی بات واضح نہیں ہوگی, اس لیے کہ الکوثر کے معنی کیا سمجھے جائیں گے. الکوثر کیا ہے؟ کاف سے رے کے معنی سے, روٹ ورڈ ہے کاف سے رے, اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کثرت, زیادتی. زیادتی اور کثرت اس کے مادے میں معنی پوشیدہ ہے. اس سے مبالغے کا صیغہ بنا کوثر پر وزن فوعل. مبالغے میں اور کثرت کا پہلو پیدا ہوا. اصل مادے میں کثرت کے معنی تھے, اس معنی کو اور صیغہ مبالغہ میں لے جا کر اور کثرت کا مفہوم عطا کیا گیا. اور جب صیغہ مبالغہ پر پھر الف لام لگایا جائے تو
تو عربی زبان میں اور بھی عموم و اطلاق کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز مستثنا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ وہ منزل ہے جہاں کوئی بھی فرد قرآن مجید کے اس کلمے کا کوئی بدل کسی زبان سے لا کر سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ اس ایک کلمہ الکوثر کا ترجمہ کر دیا جائے لفظوں میں۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک کلمہ الکوثر کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، اور ایک کلمے کی قید نہیں ہے۔ دفتر کے دفتر سیاہ کرتے جائیں، دفتر کے دفتر سیاہ کرتے جائیں، دفتر کے دفتر سیاہ کرتے جائیں، دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیں، تمام درختوں کو قلم بنا لیں، تمام اوراق کو پتوں کو اوراق بنا لیں، پوری کائنات کو دفتر مدح بنا لیں، تب بھی ایک کلمہ کوثر کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ مادے میں کثرت کا مفہوم، پھر صیغہ مبالغہ میں کثرت کا مفہوم، پھر اس پر الف لام نے اور عموم و اطلاق کے اعداد کا اضافہ کر دیا۔ لیکن اب آئیے ذرا سا مفسرین اور مترجمین کا جائزہ لے لیں، کیا فرماتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الکوثر سے مراد ہے کثرت امت، کثرت امت، اور ظاہر ہے ہر قول کے پیچھے روایتیں ہیں، کسی تابعی نے کہا، کسی صحابی نے کہا، کسی امام نے کہا، اور اب لفظ امام بھی معصومین تک تو محدود نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور قرآن میں بھی محدود نہیں ہے۔ ائمۃ یہدون الی النار، ایسے بھی امام ہیں کہ جو جہنم تک لے جاتے ہیں، اور ایسے بھی امام ہیں کہ جو جنت تک لے جاتے ہیں۔ معصومین تک محدود نہیں، محفوظین تک محدود نہیں۔ بعض ائمہ معصوم ہیں اہل بیت سے، بعض ائمہ محفوظ عن الخطا ہیں فقہا میں سے ایسے، اور بعض ہیں کہ جو اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو ائمہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، مفسرین سے، ارباب لغت سے، ارباب کلام سے، مختلف فکر و فن کے علماء سے اقوال ہیں، ہر ترجمہ نگار کے سامنے بطور دلیل اور بطور شاہد اور بطور مؤید تائید کے لیے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ الکوثر سے مراد ہے کثرت امت، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت علم، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت فضائل، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت مال، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت نسل و اولاد، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد ہے کثرت مصائب، یہ بھی قول ہے۔ میں ان میں سے کسی قول کو رد نہیں کرتا، اور ایک اصول عرض کر رہا ہوں، ابھی کچھ دیر قبل میں عرض کر چکا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، لیکن جب حضور کا تذکرہ ہو تو بلند تر آواز۔ اور جو دانشور حضرات ہیں جو بعض ارباب دانش ہیں، ان میں متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی منزل ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کسی جوش کے ساتھ کوئی کلمہ کہنا خلاف متانت نہیں ہوا کرتا، اور اس عقائد و جہاں کا جب نام لیا جائے تو پھر کوئی بھی ہو اسے ایک خاص جذبے سے صلوات پڑھنا چاہیے۔ حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات
آپ کہیں تو اب یہ ذہن میں رہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے بطون ہیں اور بطون کے بطون ہیں، یہاں تک کہ 70 بطون ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ اشارہ ہے کثرت معانی ہے قرآن کی طرف. تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے مختلف مکاتب فکر میں اختلاف کا کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا، میں نے درست کیا ہے، یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ایک کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے، ایک پیمانہ یہ ہونا چاہیے ذہنوں میں کہ جب تک کوئی قول یا کوئی ترجمہ اصول دین و ضروریات مذہب سے نہ ٹکرا جائے اس وقت تک اس کی مخالفت نہ کی جائے. اس لیے کہ جو اقوال اصول دین و ضروریات دین و مذہب کے دائرے کے اندر ہیں ان میں تضاد اور تناقض کا رشتہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ یاد رکھیں. ہاں جمع کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور اب یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیر تک اور دور تک اس جملے کو پہنچانے کی کوشش کیجیے گا اور باقی رکھنے کی ذہن میں کوشش کیجیے گا. عام طور پر مختلف مسالک میں، مختلف مذاہب میں، مختلف مکاتب فکر میں، مختلف مدارس عمل میں، مختلف مذاہب و ادیان کے درمیان اتحاد کی جب بات کی جاتی ہے تو عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیے کیا ہم کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے، کیا ہم کسی ایک بات پر مجتمع نہیں ہو سکتے، کیا ہم اپنے اختلافات کو مٹا نہیں سکتے. عزیزوں یہ زندگی کے فطری رویے کے خلاف مطالبہ ہے. اختلافات کبھی بھی کلیتاً مٹائے نہیں جا سکتے. اختلافات کو مٹا کر اتحاد نہیں ہوتا، اختلافات کے ساتھ باہم زندگی بسر کرنے کا ہنر پیدا کرنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اختلافات مٹا دیجئے، اختلافات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہنر بھی سیکھیے. جیو اور جینے دو کا اصول جو فطرت کا اصول ہے، اسے یہ نہیں کہ اختلافات مٹ جائیں گے، کبھی نہیں مٹ سکتے اختلافات. دو سگے بھائیوں میں اختلافات نہیں مٹتے، دو توأم بھائیوں میں اختلافات نہیں مٹتے، یعنی جڑواں بھائیوں میں، گھر کے افراد میں اختلافات نہیں مٹتے. تو مفسرین میں کہاں سے اختلافات مٹ جائیں گے؟ مفکرین میں کہاں سے اختلافات مٹ جائیں گے؟ حیات فکری کی علامت ہے اختلاف. سبحان اللہ. دیکھیے ہم تو حوزے کے طالب علم ہیں، حوزہ علمیہ میں استاد ممبر پر ہوتا ہے اور 50، 100، 200، کبھی کبھی 1000 اور کبھی اس سے بھی زیادہ طلبہ، فاضل طلبہ، فاضل طلبہ زیر ممبر ہوتے ہیں. اور وہ استاد کے جو خود اجتہاد کے آخری درجے پر فائز ہے وہ درس کہہ رہا ہوتا ہے اور نیچے سے طلبہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں. آپ نے یہ بات درست نہیں فرمائی. سبحان اللہ. وہ استاد جو سینکڑوں کو مجتہد بنا چکا اس پر نیچے سے اعتراض ہو رہا ہے، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ بات درست نہیں فرمائی، آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے، آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا درست نہیں ہے. بالکل واشگاف الفاظ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعتراض ہوتا ہے اور استاد مسکرا کر پوری بات سنتا ہے اور اس کے بعد جواب دیتا ہے. کیوں؟ اختلاف فکری زندگی کی علامت ہے. میں نے اتنا زبردست اختلاف یونیورسٹی کے کلاسوں میں نہیں دیکھا جو حوزے میں دیکھا ہے. استاد مرجع تقلید ممبر پر موجود ہے. جو لوگ تہذیب حوزہ سے پوری طرح واقف نہیں ہیں وہی الزام لگا سکتے ہیں کہ علماء کے ہاں فکر پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں. فکر پر پابندیاں عائد نہیں کی جاتی، صرف اسلوب اظہار مہذب بنا دیا جاتا ہے. کیا کہنا؟ ماشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ ایک تہذیب کا دائرہ ہونا چاہیے، معلوم ہو کہ ہاں اختلاف فکری ہے، ذاتی نہیں ہے.
معلوم ہو کہ اختلاف رائے میں ہے، کچھ اور نہیں ہے. بہرحال تو اختلاف ممکن ہے. اب مفسرین نے اختلاف کیا. میں ان میں سے کسی قول کو رد نہیں کرتا کہ الکوثر سے مراد کثرت امت ہے، الکوثر سے مراد کثرت مال ہے، الکوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، الکوثر سے مراد کثرت علم ہے. لیکن ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے قرآن مجید میں کلمہ استعمال ہوا مطلق، اسے محدود نہیں کیا گیا. یہ مطلق اور محدود کی کیا بحث آ گئی؟ مطلق اور مقید کی بحث. مطلق اور مقید کی بحث یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں کوئی بھی لفظ استعمال کروں، میں کہوں پانی، تو آپ کے ذہن میں پانی کا تصور آ جائے گا. اب میں کہوں کہ وہ بارش کا پانی لے کر آئیے گا، اب محدود ہو گیا مفہوم. بارش کا پانی جب کہا تو اب نہر کا پانی اور دریا کا پانی اور سمندر کا پانی یہ خارج ہو گیا. یعنی جب اضافت لگ گئی، آب باراں ایک زیر کے ساتھ ایک کلمہ اور آ گیا، مضاف اور مضاف الیہ بن گیا، تو قید آ گئی، شرط آ گئی، تو وہ جو پانی کے مفہوم میں اطلاق تھا وہ سلب ہو گیا اور وہاں محدودیت آ گئی. ہم کہتے پانی لے آئیے، کوئی بھی پانی لے کر آ جاتا، لیکن ہم نے کہا کہ زمین سے ابلنے والے چشمے کا پانی لے کر آئیے، منرل واٹر لے کر آئیے. اب وہ کوئی اور پانی نہیں لا سکتے ہیں. اور بات نہیں، جیسے جیسے قید بڑھتی چلی جائے گی مفہوم محدود ہوتا چلا جائے گا، مصداق بھی محدود ہوتا چلا جائے گا. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اگر اضافت یا کوئی قید یا کوئی شرط آیت میں پائی جائے تو ترجمے میں بھی رکھیے، اور اگر آیت میں موجود نہیں ہے تو آپ ترجمے میں کوئی قید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کیا کثرت امت کا مفہوم پروردگار کسی کلمے میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا؟ کثرت علم کی قید نہیں لگا سکتا تھا؟ کثرت بال کی قید نہیں لگا سکتا تھا؟ کثرت اولاد کی قید نہیں لگا سکتا تھا؟ پروردگار نے تو یہ کہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تم کو سب کچھ عطا کر دیا. سب کچھ، کثرت اولاد بھی، کثرت مال بھی، کثرت علم بھی، کثرت صفات بھی، کثرت فضائل بھی، کثرت امت بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کچھ. اور اس نے انا کہہ کر پہلے اپنا تعارف کرایا. اب جو قدرت پروردگار کا تصور کر سکے وہی اس کی عطا کا احساس و احاطہ بھی کر سکتا ہے. ورنہ اگر اس کی ذات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تو پھر اس کی عطا کو بھی محدود نہیں کر سکتا، محدود نہیں کر سکتا. سب کچھ عطا کر دیا. تو ایک کلمے میں تمام نعت پوشیدہ ہے. اب کوئی اور قرآنی شاہد ہو یا نہ ہو، خود یہ آیت اس حدیث قدسی کی مؤید ہے جہاں کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے، اس لیے کہ سب کچھ آپ ہی کو تو دیا ہے. بعد
ایسے حضرات ہیں، بعض ایسے افراد ہیں جو بہت زیادہ نقد و تبصرہ کرتے ہیں، اور نقد و تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس حدیث کی سند نہیں ملتی، اس کا راوی ضعیف ہے، محدثین نے اسے نقل نہیں کیا، اسے تو بعض صوفیہ نے نقل کیا ہے، اسے تو بعض عرفا نے نقل کیا ہے، اسے عام محدثین نے نقل نہیں کیا۔ ارے بھائی، عام محدثین نے نقل کیا ہو یا نہ کیا ہو، متن میں غور کر کے تلاش کیجئے قرآن میں کوئی شاہد ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن میں شاہد موجود ہے تو سند ملے یا نہ ملے وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک کا شاہد کوثر۔ اچھا، جب سب کچھ عطا کر دیا، کائنات مصطفیٰ کو عطا کر دی، کہنے والا کون؟ پروردگار، وہ جو خالق ہے، وہ جو خود صفات اسماء حسنہ رکھتا ہے، وہ جو صفات کثیرہ کا مالک ہے، وہ اپنے بندے کو کوئی نقص تو نہیں دے گا، کوئی کمزوری تو عطا نہیں فرمائے گا۔ مقام عطا میں وہ بھی جب فخر سے خود کہے ہم نے عطا کیا ہے، اس کا مطلب وہ اپنی عطا کی اہمیت پیش کر رہا ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ اور فرمایا تو اس میں مال بھی شامل، علم بھی شامل، فضائل بھی شامل، کثرت امت بھی شامل، کثرت مصائب بھی شامل، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی مفہوم کے جب مصداق ایک سے زیادہ ہوں، یہ بھی علمی بحث ہے، اسے صرف عقیدتی بحث کہہ کر نظر انداز نہ کر دیجئے گا کہ جوش خطابت میں کہہ گئے، مجمع سے داد طلب کرنے کے لیے کہہ کر چلے گئے۔ میں داد طلبی میں کچھ نہیں کہا کرتا، جب ایک مفہوم ایسا ہو جو وسیع ہو، مفہوم کبھی خارج میں نہیں پایا جاتا، مفہوم ہمیشہ ذہن میں پایا جاتا ہے، خارج میں مصداق پایا جاتا ہے۔ انسان ایک مفہوم ہے جو ذہن میں ہے، زید و عمرو و بکر یہ مختلف مصادیق ہیں، یہ مصداق ہیں، مختلف انسان مصداق، کلی مفہوم ذہن میں ہے، واضح ہے۔ جب کسی ایک شے کا مفہوم ذہن میں ہو اور اس کے مصادیق، جب کوئی ایک مفہوم ذہن میں ہو اور اس کے مصادیق ایک سے زیادہ ہوں، تو وہاں یہ منزل آتی ہے کہ سب سے نمایاں مصداق کون سا ہے، سب سے بارز مصداق کون سا ہے، سب سے حقیقی مصداق کون سا ہے، سب سے مکمل مصداق کون سا ہے۔ یعنی انسان کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، انسان، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، زید بھی انسان ہے، مرتضی بھی انسان ہے، مصطفیٰ بھی انسان ہے، یاسین اے انسان کامل۔ تو جب مفہوم کے مقابلے میں ایک انسان کامل ہو تو سب سے پہلے اس مفہوم کا مصداق اسی کو قرار دیا جائے گا، اسے نظر انداز کر کے کسی اور کو مصداق کے طور پر قرار نہیں دیا جاتا۔ واضح ہے؟ اس میں کوئی اشتباہ تو نہیں ہے، کوئی مغالطہ تو نہیں ہے، کوئی خطیبانہ مغالطہ تو نہیں ہے۔ جب ایک مفہوم اور مصداق زیادہ ہو تو جو سب سے مکمل مصداق ہوگا، سب سے قریبی مصداق ہوگا، سب سے جامع مصداق ہوگا، اس کا تذکرہ ہمیشہ کیا جائے گا۔ دوسروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر اس مصداق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب پورے سیاق و سباق میں دیکھیں سورہ کب اترا اور سورے کے اترنے کے بعد سب سے پہلے کیا نعمت ملی،
آخر تک کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ پروردگار نے اپنے حبیب کو چند فرزند عطا کیے، ہر فرزند کو پھر واپس لے لیا، دشمنوں کو موقع ملا اور دشمنوں نے کہا کہ یہ محمد تو بس جب تک چاہے جی لے، ان کے بعد ان کا نہ نام رہے گا، نہ نشان رہے گا، نہ دین۔ نعوذ باللہ مصطفیٰ ابتر ہوں گے فوراً آغوش پیمبر میں کوثر کو عطا کر کے۔ اور پھر کہا گیا کہ ان شانئک هو الابتر، آپ بے نشان نہیں ہوں گے، آپ کا دشمن بے نشان ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب خود قرآن مجید میں اشارہ موجود، تاریخ میں شان نزول موجود، اس کے بعد درایت موجود، صرف روایت نہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ جب بھی لفظ کوثر کا یا تو ترجمہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر ممکن ہوگا تو کوثر کا لفظ ہٹا کے زہرا کا لفظ رکھا جائے گا۔ پڑھے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کشمیری محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ محمد علی بیت محمد صلوات۔ میں بیان تو کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا، مگر بطور مثال بات آ گئی تھی تو یہاں تک پہنچی، اور جب یہاں تک پہنچی تو ایک بات اور عرض کروں کہ جناب والا صرف ذہن میں بات راسخ ہو جائے، یہ کیا کہہ دیا، یا تو ترجمہ نہیں کیا جائے گا اور یا کیا جائے گا تو پھر لفظوں میں نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے، پھر لفظوں میں نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، پھر اس موقع پر سن لیجئے اور بات کو مربوط کر لیجئے ذہن میں، استدلال کو مسلسل کر لیجئے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے قلب قرآن کہتے ہیں، سورہ مبارک ہے یاسین، اس کی 12ویں آیت، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ آیت جب نازل ہوئی تو بعض معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پوری آیت سمجھ میں آ گئی مگر امام مبین کا فقرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول جو خود بھی افصح جہان ہیں، رسول جنہوں نے اپنے مرتبہ فصاحت و بلاغت کے لیے خود ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے لفظوں کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، مجھے لفظوں کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا، مختصر لفظوں میں مفصل باتیں کہنے کا ہنر عطا کیا گیا۔ وہ پیغمبر کہ جس نے کہا انا افصح من نطق بالضاد، عربی زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح تر کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، وہ پیغمبر جس کی آغوش میں جو پل گیا وہ نہج البلاغہ کا خطیب بن گیا، وہ پیغمبر کہ جو کسی کی آغوش میں آ گیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا مفکر شاعر بن گیا، وہ پیغمبر خاموش ہے، وہ امام مبین کا ترجمہ نہیں فرماتا۔ مسئلہ یہ ہے، وہ پیغمبر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام مبین کے معنی، خاموش۔ اچھا، سوال کرنے والے نے اگر احساس
جہل زیادہ ہو تو اضطراب کی کیفیت بھی ہوتی ہے. جہل کا اضطراب، بے چینی اکثر ہوتا ہے کہ آتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور فوراً ہی سوال، تو سوال بہت تفصیلی ہوتا ہے، اور پھر سوال کے ساتھ وہ جواب بھی فوراً خود ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ. جب آپ سوال کر رہے ہیں تو ذرا ٹھہر جائیے، جواب دینے والا جواب دے گا. یہ ہے اضطراب جہل. جہل میں کبھی اطمینان نہیں پایا جاتا، علم میں کبھی اضطراب نہیں پایا جاتا. علم میں کبھی اضطراب نہیں پایا جاتا، جہل میں کبھی اطمینان نہیں پایا جاتا. اور فرمایا آپ نے دور تک یہ جملہ جائے گا. جہل میں کبھی اطمینان نہیں پایا جاتا، چاہے وہ فراز کوہ پر ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں کے نیچے ہو، وہ مضطرب رہتا ہے. جب بھی اضطراب نظر آئے جہل کا کلمہ پڑھ لو کہ یہ جاہل ہے. جہاں اطمینان نظر آئے سمجھ لو کہ یہاں علم کی دولت موجود ہے. مسجد میں حضور سے سوال کیا، امام مبین کے معنی سمجھ میں نہیں آیا، پھر فوراً ہی خود کہا اس سے مراد توریت ہے. ارے ذہن گیا کیسے توریت کی طرف جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکے؟ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ چکے، نزول قرآن ہو چکا، تو کہنا چاہیے یا رسول اللہ امام مبین سے یا آپ مراد ہوں گے یا قرآن. کہتے ہیں امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، کیا اس سے توریت مراد ہے؟ وفاداریاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہودیت سے وفاداری کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کافر انجیل مراد ہوگی، یعنی قرآن تک اب بھی ذہن نہیں آیا. کہا نہیں. زبور مراد ہوگی، کہا نہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ مسکرا کر کہا ذرا دروازہ مسجد کی طرف دیکھو تو. دیکھا کوئی آ رہا ہے، کہا یہ امام مبین. دیکھنے والوں نے دیکھا ابو طالب کا آفتاب مرتضی چلا رہا تھا. صلوات ہے محمد والے. میرا دل چاہتا ہے کہ صلوات پڑھا دیں آپ کی نوازش. حضرات مومنین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ نعرے کا جواب بلند آواز سے دیجیے. نعرہ حیدری، خوشنود امام مبین علی علیہ السلام صلوات. روایت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد میرے دو جملے ذہن میں رکھیے گا جو اسی روایت سے مستفاد ہیں کہ یہ مصطفیٰ ہیں مگر ترکیب ہے قرآنی امام مبین. امام عربی کا بہت معروف کلمہ ہے، کوئی غریب کلمہ نہیں ہے، متروک کلمہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ڈکشنری میں دفن ہو، مستعمل کلمہ ہے، روزمرہ میں شامل ہے. اور مبین کلمہ بھی کوئی غریب نہیں ہے، کوئی متروک نہیں ہے، کوئی ثقیل نہیں ہے. دو سامنے کے کلمے جب باہم ترکیب پا جائیں تو ان میں ایسی ایک چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے کہ ذہن خیرہ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی بات. ادھر کے آئے ہوئے کلمات میں ایسی ہی چمک پائی جاتی ہے، ادھر سے نازل ہونے والے کلمات میں ایسی ہی تابانی ہوتی ہے، ایسا ہی جمال ہوتا ہے، ایسا ہی جلال ہوتا ہے.
دو سامنے کے الفاظ باہم ترکیب دے دیے گئے تو کہا جا رہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے. اور مصطفیٰ بِإِنْ عظمت و بزرگی بِإِنْ امانت و صداقت خطیب قرآن ہو کر حامل وحی ہو کر ترجمہ نہیں فرما رہے ہیں, لفظوں کو لفظوں سے نہیں بدل رہے ہیں, گویا درس دے رہے ہیں. ادھر سے آنے والے کلمات وہ بھی اگر باب امامت میں ہو تو ادھر سے آنے والے جب الفاظ کو بدلنے کا حق مصطفیٰ کو نہیں ہے تو مصادیق کو بدلنے کا حق تمہیں کہاں سے حاصل ہو جائے گا؟ ہم لفظوں کو نہیں بدل سکتے, تم افراد کو کیسے بدل دو گے؟ ہم کلمات نہیں بدل سکتے, تم شخصیات کیسے بدل دو گے؟ جس طریقے سے امام مبین کے کلمے کی تفسیر اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے امام مبین, اسی طرح لفظ کوثر کا ترجمہ کسی لفظ میں نہیں ہو سکتا. بستر سیدہ کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہے کوثر کے معنی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کامل ترین مصداق, مکمل ترین مصداق, سب سے نمایاں مصداق, سب سے بارز مصداق, اولین مصداق معنی الکوثر یا زہرا ہے یا وہ سلسلہ طیبہ, وہ شجر طیبہ, وہ سلسلہ عصمت و طہارت, وہ سلسلہ ہدایت کہ جو رحم و آغوش سیدہ سے شروع ہوا اور جو ابھی بھی باقی ہے. کوثر ہے نا تو مٹ کیسے سکتا ہے؟ کوثر ہے تو نابود کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے روپوش ہو سکتا ہے, روپوش ہو سکتا ہے. یہ سورہ مبارکہ کوثر کی مثال دی تھی سورہ مبارکہ ملک کو سمجھنے کے لیے, سورہ مبارکہ ملک کو سمجھنے کے لیے. سورہ مبارکہ ملک یہ قصیدہ ہے حضرت امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اور آخری آیت میں اعلان کیا گیا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے حبیب کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے کہ جب ماء معین غائب ہو جائے گا تو دوبارہ اسے کون ظاہر کرے گا؟ یہاں ماء معین سے مراد وہ کلمہ کوثر کا مصداق آخر ہے جو پردہ غیب میں پوشیدہ ہے. اس کا پوشیدہ کرنا, دوبارہ ظاہر کرنا پروردگار نے اپنی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل قرار دی ہے, اپنا سب سے بڑا کمال قرار دیا ہے, اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے. میری قدرت ہے, میری قدرت. اب اس کی غیبت اور ظہور کا انکار وہ کرے جو میری قدرت کا انکار کرے. اسی لیے سورہ ملک کا آغاز جو ہوا ہے, ملک, سورہ ملک کا جو مطلع ہے اس میں قدرت الہیہ کا جلال ظاہر کیا گیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قدرت کا بیان ہے. مطلع اور مدح میں ایک ربط ہوتا ہے, مطلع سے معلوم ہو جاتا ہے مدح کس کی ہونے والی ہے. آج کی تقریر تمہید میں تمام ہو گئی, باقی بیان کل. سورہ ملک آغاز ہوتا تبارک الذی بیدہ الملک. کیا کہنا اس کا؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. سبحان اللہ, ہاتھ میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا, ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, یہ بیان قدرت کا ہے. ملک کس چیز کا بیان ہے؟ ملک, ملک بھی قدرت کا استعارہ ہے. ملک قدرت کا استعارہ ہے. ملک سے مراد یہ زمینی ملک تھوڑی ہے, ملک قدرت کا استعارہ ہے. وسیع تر قدرت کا استعارہ ملک ہے. ماشاءاللہ. اور ید کس کا استعارہ ہے؟
سوال ہوا تھا اسلام آباد میں نے وعدہ کیا تھا وہاں جواب دوں گا، جواب اس وقت نمبر پہ یہاں سے دے رہا ہوں۔ ید ہاتھ کس کا استعارہ ہے؟ دنیا کے تمام ادب میں، تمام زبانوں میں ہاتھ ایک عضو بدن کا نام بھی ہے، مگر ہاتھ استعارہ ہے قدرت کا، طاقت کا، نفوذ کا، اثر کا۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ واقعی لمبے ہوتے ہیں؟ ارے صاحب آپ ان سے نہ الجھیے گا، آپ انہیں پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اچھا کیا مطلب واقعی لمبے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ وہ قدرت مند شخص ہے، مقتدر شخص ہے، صاحب اثر و رسوخ ہے، ہیں؟ تو ہاتھ استعارہ ہے قدرت کا۔ جب یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت ختم ہو چکی۔ اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی اس کی قدرت ابھی باقی ہے، لا زوال ہے، لا یزال ہے۔ معلوم ہوا ہاتھ قدرت کا استعارہ۔ یہاں کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہاتھ قدرت کا استعارہ، ملک قدرت کا استعارہ، پھر آگے ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر قدرت کا بیان۔ یہ ایک ہی شے کا تین استعاروں میں بیان کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، بات تو ایک ہے، قدرت کہہ دیتے تبارک الذی هو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کا بیان ہو گیا، اتنا سجا ہوا بیان، اتنا پرزور بیان، اتنا پرشکوہ بیان۔ قصیدے کے تمام صفات پائے جاتے ہیں، شکوہ الفاظ، زور بیان ہے۔ تو جناب والا یہ اس لیے ہے، بس گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، کہ ذات باری تعالیٰ کو اور اس کی کسی بھی صفت کو تین ہی نقاط میں منحصر کیا جا سکتا ہے۔ اور تین حجاب ضروری ہیں، تین مراحل ہیں اظہار ذات کے، تین مراحل ہیں مظہریت صفات کے۔ ذات ایک ہے مگر صفات الہیہ کا اظہار مرحلہ بمرحلہ ہے۔ اگر یکجا ہو مقام جمع میں تو مصطفیٰ کی شکل میں ہوگا، اور مقام جمع میں نہ ہو، اس سے آگے کی منزل تو مقام مرتضی میں ہوگا۔ ملک قدرت کا وہ استعارہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، ید خدا کا ہاتھ وہ استعارہ ہے جو مرتضی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسے خطیبانہ اور شاعرانہ اور تفسیر بالرائے کا پیرایا نہ قرار دیا جائے۔ وقت کم ہے اس لیے استدلال کو حج کر کے نتیجہ عرض کر دیا ہے میں نے۔ تین مراحل، ایک مقام ذات میں صفت ہے، اور جب وہ صفت ظاہر ہوئی تو پہلے مصطفیٰ کے وسیلے سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد جب ظاہر ہوئی تو مرتضیٰ کے وسیلے سے ظاہر ہوئی۔ یہی تسلسل ہے نا؟ تو تین مقامات ہوئے، مقام ذات، مقام ذات کے بعد صفات کا پہلا مظہر مصطفیٰ، دوسرا مظہر مرتضیٰ۔ اب یہی تین مراحل ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے، ابھی 4-5 روز میرا قیام رہے گا، جواب عرض کر دیا جائے گا، لیکن بس ایک فقرے کا ترجمہ کر چکا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ
کہ یہ قصیدہ شروع ہوا ہے قدرت خدا کے بیان سے، اور یہ قصیدہ ہے حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہمارا ہر امام قدرت خدا کا مظہر ہے، ہمارا ہر امام علم خدا کا مظہر ہے، ہمارا ہر امام خدائی پر وہ تصرف رکھتا ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ خدائی میں وہ تصرف رکھتا ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس لیے جب تک یہ صبر اختیار کیے رہیں اس وقت تک تو کوئی بات ان سے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب ضرورت پیش آ جائے تو چاہے امام وقت کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، مگر جہاں اسے پہنچنا ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ قافلہ اسیر کر کے لے کے چلے گئے دشمن، بابا کا لاشا پڑا رہا۔ جب امام گزر رہے تھے اس وقت ظاہری مصلحت و حکمت کا تقاضا کچھ اور تھا، چاہتے تو اس وقت بھی دفن کر سکتے تھے، مگر نہیں، حکمت الہیہ کا تقاضا کچھ اور تھا، مصلحت معصوم کا تقاضا کچھ اور تھا، ظلم کے چہرے کو زیادہ سے زیادہ بے نقاب کرنا تھا۔ دشمن نے اسیر کر کے خاص طور پر ادھر سے لے جانا چاہا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور بی بی زینب کا ایک مکالمہ ہے، بس چند فقرے۔ عزیزو، آپ ملتفت ہو چکے ہیں، یہ ایام عزا ہیں، ایام عزا ہیں، خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی بے نور نہ کرے، خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ کرے۔ آپ کے جو اپنی ان آنکھوں سے نذرانہ اشک پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، یہ آنکھیں کبھی بے نور نہیں ہوں گی، ان کا نور آخرت میں ظاہر ہوگا۔ آپ ملتفت ہو چکے ہیں، گریے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ایک فکری مقام مسائل میں بھی ذکر کرتا چلوں۔ زینب کی منزلت کو پہچانیے۔ زینب نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو مصطفیٰ نے میدان غدیر میں انجام دیا تھا۔ مصطفیٰ نے مقام ختمی مرتبت نے میدان غدیر میں امامت کو پہچانوایا تھا کہ میرے بعد امامت کا سلسلہ کس کے سپرد ہے۔ کربلا میں حسین شہید ہو چکے تو سب سے پہلے امامت کا اعلان زینب نے کیا ہے۔ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو زینب آ گئیں، اور زینب عالمہ ہیں، غیر متعلمہ ہیں، علم رکھتی ہیں، مگر یہ اسلوب تھا اعلان امامت کا کہ جلے ہوئے خیموں میں آ کر پوچھتی ہیں، بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے بے ردا باہر نکل جائیں۔ بس فرق یہ ہے کہ رسول نے جس طرح اعلان امامت کیا تھا، زینب نے اعلان امامت جو کیا ہے انداز بہت مختلف ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اعلان امامت کا اہل بیت کے درمیان۔ یہاں ابھی دشمن نہیں ہیں، گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، لٹے ہوئے قافلے کے افراد ہیں، ان کے درمیان زینب نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بتا دیا امام کون ہے۔ بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ بے ردا خیمے سے باہر نکل جائیں یا جل کے مر جائیں۔ امام نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے اس وقت، بے ردا خیمے سے باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد دوسرا موقع جب زینب نے پھر امامت کا اعلان کیا ہے، جب اس طرف سے لے جا رہے تھے جہاں کہ لاشاہ شہداء پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی تو ناقے پر ہیں، سید سجاد ساربانی فرما رہے ہیں، آگے آگے سید سجاد ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دیکھا اور بلند آواز سے کہا تاکہ دوسرے بھی سن لیں، اے بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، تم امام وقت ہو، اپنے کو سنبھالو، میں دیکھ رہی ہوں قریب ہے کہ تمہارے جسد عنصری سے روح پرواز کر جائے۔
بیٹا امامت کا سلسلہ باقی رکھنا ہے، اپنے کو سنبھالو۔ سید سجاد نے پھوپھی کی آواز سنی، سنبھل تو گئے مگر کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیے، بھلا بتائیے جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا دے وہ خبر پڑا رہ جائے، آپ ہی انصاف کیجیے۔ پھوپھی نے بھتیجے کو سنبھالا اور امامت کا اعلان بھی کیا، لیکن جب پھوپھی خود اس مقام تک آئی تو پھوپھی سے رہا نہ گیا۔ زینب نے اور زینب کے ساتھ تمام بیویوں نے خود کو اونٹوں سے گرا دیا، ایک ایک بیوی ایک ایک لاشے کے قریب جا کر آہو بکا میں مشغول ہو گئی۔ وہاں محمدہ، وہاں مرتضیٰ، وہاں حسنہ، وہاں حسینہ کا شور تھا۔ یہاں پر ارباب مقاتل نے ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شقی دشمنوں میں سے آگے بڑھا اور دو نوجوان لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ لاوارث لاشیں ہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ زینب نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا خبردار انہیں لاوارث نہ کہنا، یہ میرے بچے ہیں، میرے گود کے پالے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، مگر انہیں میں نے اپنے بھائی حسین پر نثار کر دیا ہے۔ آج میری ماں فاطمہ زندہ نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے، اس لیے میں حسین پر گریہ کروں گی، بھائی پر گریہ کروں گی، میں اپنے بچوں کو اپنا نذرانہ اشک پیش نہیں کروں گی۔ یہ ایک مرحلہ تھا عزیزو، ایک مرحلہ اور۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایام عذاب گزر رہے ہیں، رونے میں آپ بخل سے کام نہ لیں۔ جناب امام صادق نے فرمایا ہے جب میرے جد مظلوم پر گریہ کرو تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو۔ یہ چھٹے امام کی فرمائش ہے۔ اماموں نے عزاداری کی تہذیب دی ہے، اماموں نے فرش عزا خود بچھایا ہے، بتایا ہے کیسے فرش عزا بچھایا جاتا ہے، کیسے گریہ کیا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے گریہ کیا کرو۔ بس ایک مرحلہ اور، ابھی تک امامت کا اعلان کیا تھا زینب نے، دنیا جانتی نہیں کہ امامت ہے کیا۔ آگے کے مرحلے میں زینب نے ایک سوال کر کے امام کے صفات بھی بیان کر دیے۔ صفات امام کے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، تم تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ روایت مسائل کیا ہے اجرکم علی اللہ، مگر یہاں ایک علمی نقطہ مفاد ہو رہا ہے، مستفاد ہو رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے اپنے وقت کا جو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو شجر و حجر کی زبان سمجھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سمجھتا ہے۔ کیسے ماحول میں زینب کیا کیا بیان کر رہی ہے۔ سید سجاد امام وقت ہو، جانوروں کی زبان سمجھتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو متنبہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو متوجہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ذرا سنبھل کے چلنا، راستے میں نشیب و فراز ہے، تمہیں شعور ہونا چاہیے۔ ہماری پشت پر آل رسول کو سوار کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ گر کے زخمی ہو جائے، کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، حیوانوں نے احتیاط کی مگر احتیاط و احترام نہ ہو سکا تو انسانوں سے حیوان سے کس قدر احترام کرتے، کس قدر احتیاط کرتے، بکمال احترام بھی احتیاط نہ ہو سکی۔ قافلہ جو آگے بڑھا ایک منزل پر وہ نیزہ رکا جس نیزے پر حسین کا سر مبارک تھا، جس نیزے پر حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ رکا، قافلہ تھما، دشمن آئے، سید سجاد بتاؤ قافلہ کیوں رک گیا، بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ قافلے کا جائزہ لیا، معلوم ہوا حسین کی 4 سال کی بچی قافلے میں موجود نہیں ہے، کہیں ناقے کی پیٹھ سے گر گئی، پشت ناقہ سے گر گئی۔ اب سید سجاد اور زینب کبریٰ اس
بچی کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے اور سنسان جنگل میں کچھ دور جا کر دیکھا کوئی معظمہ ہے، آغوش میں بچی ہے، آگے بڑھی، دیکھا حسین کی وہی امانت، آگے بڑھ کے شکریہ ادا کیا، اے معظمہ آپ کا شکریہ، اب تو ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی احترام کرنے والا نہیں ہے، آپ نے بڑا کرم کیا۔ ایک مرتبہ نقاب رخ الٹا، بیٹی زینب ماں کا شکریہ ادا کرتی، میں فاطمہ زہرا ہوں، اب تم اپنی امانت لے جاؤ، سکینہ کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہماری قوم کو، ہماری ملت مسلمہ کو اور تمام عالم بشریت کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما، تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود ہمارے امام زماں کو، فرزند زہرا، وارث معنی کوثر اور وارث ختمی مرتبت کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین و انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں، اور معبود اس دنیا میں امن و عافیت کا نظام قائم ہو سکے۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ اس مومن کے پوتے کے شفا کے لیے اور تمام بیماروں کی شفا اور تمام محتاجوں کی حاجت براری کے لیے دعا فرمائیں۔ Thank you.